محبت سے گھائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے۔ علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت خاتم النبیین کا اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سیریز میں ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کی خوبصورت سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی محبت تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب اس نبی کے پیچھے چلیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نبی کی سیرت کے بارے میں جانیں، ان کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں جانیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اور جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں آپ کی شخصیت کے نئے پہلو سامنے آتے ہیں، اور بے شک وہی واقعات اگر بیان کیوں نہ ہوں تو اس کے باوجود ہمیں ان واقعات میں ایک نیا رنگ نظر آتا ہے، اور ہم اگر محبت سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مختلف رنگوں کو، جن میں خدا تعالیٰ کی صفات ہمیں نظر آتی ہیں، ان پر غور کریں، اور اپنی ذات میں پھر محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم کس حد تک ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں، تو یقیناً خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے سے اس سے بڑھ کے اور کوئی طریق نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ طریق ہے جس کے ذریعے سے ہم ہر قسم کا روحانی فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا اس زمانے میں، وہ یہ ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے خاتم ہیں، اور مراد یہ ہے کہ اب جو مختلف نہریں تھیں گویا کہ فیض کی، جو خدا تعالیٰ کے مختلف انبیاء کے ذریعے سے جاری تھیں، اب وہ سب بند ہو گئیں، اور اب صرف ایک فیض کا چشمہ ہے جو جاری ہے، جس کے ذریعے سے ہم خدا تعالیٰ کو پا سکتے ہیں، اور اسی فیض کے چشمے سے ہم سیراب ہو سکتے ہیں، اور وہ فیض کا چشمہ، وہ دریا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب رہتی دنیا تک لوگوں کو ملے گا۔ اور آپ کے اندر جو خوبیاں تھیں اور جو دوسرے انبیاء میں خوبیاں پائی جاتی تھیں، وہ آپ کی ذات میں سب سے بڑھ کے تھیں، اور آپ ان تمام انبیاء کی خوبیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور آپ کی وہ عظیم الشان ذات ہے جس کے اندر ہمیں یہ خدا تعالیٰ کی صفات کا ایک زبردست نمونہ نظر آتا ہے۔ آپ صفات باری تعالیٰ کے مظہر تھے، اور اگر ہم خدا تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے اس کا طریق صرف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اس پیارے نبی سے محبت کی جائے، اور ان پروگراموں کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، اور پھر ہمارا دل جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بڑھتا ہی چلا جائے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر ظاہر ہے، لازمی بات ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی محبت میں بھی بڑھیں گے، اور خدا تعالیٰ بھی ہم سے محبت میں بڑھے گا اور ہم سے محبت کرتا چلا جائے گا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں بات کریں گے، جو یقیناً ایک بہت اعلیٰ وصف ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ خوبصورت وصف
یہ نمایاں طور پر نظر آتا تھا۔ تو اس حوالے سے میرے ساتھ اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے میرے دو معزز مہمان ہیں گھانا سے، ایک محترم فرید احمد نوید صاحب، اور ان کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں گے ہمارے ساتھ محترم عبدالسمیع خان صاحب۔ تو آج کا پروگرام سمیع صاحب آپ کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ہمیں مختصراً بتا دیں کہ شجاعت اور بہادری سے کیا مراد ہے، اسلامی تعلیم کیا ہے اس بارے میں، پھر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ کس طرح یہ وصف، یہ خلق آپ میں انتہائی درجے کا پایا جاتا تھا۔ جی جزاکم اللہ جی۔ شجاعت کا اور بہادری کا خلق بھی ایسے اعلیٰ اوصاف میں سے ہے جو قوموں کے لیڈروں اور اماموں میں پایا جانا چاہیے۔ خاص طور پر خدا تعالیٰ کے وہ نبی جو دنیا کو خدا تعالیٰ کی طرف بلانے آتے ہیں اور ہر قسم کے مصائب اور شدائد سے انہیں واسطہ پڑتا ہے، اگر وہ کمزور دل ہوں، اگر ان کے اندر شجاعت اور بہادری کا حصہ نہ ہو تو یہ پیغام نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلامی اصول کی فلسفی جو آپ کی عظیم الشان کتاب ہے اس میں فرمایا ہے کہ شجاعت کی جڑ صبر اور ثابت قدمی ہے۔ اعلیٰ درجے کا صبر اور ثبات قدم ہو تو پھر شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم یہ فرماتا ہے ایسے اپنے انبیاء کے متعلق اور خاص طور پر پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے الہام اور کلام سے مشرف کرتا ہے اور پیغام دے کر بھیجتا ہے، وہ صرف خدا سے ڈرتے ہیں اور خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ نمونہ آپ ہر نبی میں دیکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبر کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، جتنا صبر آپ نے دکھایا اتنا کسی نبی کو موقع نہیں ملا، توفیق بھی نہیں ہوئی، اور وہ دکھا بھی نہیں سکتا تھا جتنا صبر رسول اللہ نے دکھایا۔ لیکن ہم جب دوسرے پہلو شجاعت کی طرف آتے ہیں تو دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شجاع اور بہادر تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں ہی یہ پیشکش کی گئی کہ اگر آپ کو دولت چاہیے دولت لے لیں، عزت چاہیے عزت لے لیں، بیوی چاہیے بیوی لے لیں، حسین ترین عورت سے ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، بادشاہت لے لیں اگر وہ چاہیے، لیکن اپنا پیغام پہنچانا بند کر دیں ورنہ ہم آپ کا ناطقہ بند کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا؟ نہایت شجاعت کے ساتھ آپ نے فرمایا میرے دائیں ہاتھ پر لا کر سورج رکھ دو اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو، تب بھی میں خدا کا پیغام پہنچانے سے کبھی باز نہیں ہوں۔ پھر دیکھیے آپ کو شیخ ابی طالب بھی معصور کر دیا گیا آپ کے سارے ساتھیوں سمیت۔ اگر آپ اس وقت ڈر جاتے، یہ 3 سالہ دور ابتلا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹا ہے اس طرح کسی نبی کی زندگی میں نہیں آیا، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پائش و بات میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ ابو جہل نے خانہ کعبہ میں کئی دفعہ دیکھتے ہوئے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اب اگر تم مجھے نظر آئے تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ گستاخانہ کلمات کہے ابو جہل نے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا اے ابو جہل، اگر خدا چاہے گا تو خدا تجھے نیست و نابود کر دے گا، میں تو خدا کی عبادت کرنے سے اور پیغام پہنچانے سے بالکل باز نہیں ہوں۔ طائف کا آپ کا سفر حیرت انگیز ہے اور غیر بھی اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ سر ولیم میں اور لکھتا ہے کہ طائف کے سفر میں آپ کی زندگی کا نہایت شجاعانہ رنگ نظر آتا ہے۔ کس طرح وہ شخص جو مکہ والوں سے بھاگ کر طائف گیا تھا، یعنی بظاہر یہ کہ یہ مکہ والے آپ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ساتھی حضرت زید کو ساتھ لیا اور آپ طائف پہنچ گئے اور وہاں کے سرداروں کو جا کے تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے تو آپ کا مذاق اڑایا، اپنے چند و باش لونڈے آپ کے پیچھے لگا دیے اور کہا کہیں رکنے نہیں دینا اس کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پتھر مارتے جاتے اور آپ سر سے پاؤں تک لہولہان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ جب پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا تعالیٰ آج نہایت غصے میں ہے، اگر آپ چاہیں تو میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان ان طائف والوں کو پیس کر رکھ، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت دیکھیے اور آپ کا ضبط نفس دیکھیے، آپ کا حوصلہ دیکھیے۔ اگر آپ کمزور دل ہوتے تو کہتے ان کا تو آج ختم کر دو قصہ، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کو تکلیف نہ دو، ان پہ کوئی عذاب نہ برساؤ، میں امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے اور مجھے قبول کریں گے۔ تو یہ سارے واقعات ایک سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی،
निशानदही करते हैं। और इन तमाम अखलाक में कोई इंसान, कोई नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक नहीं। वसल्लम। बेशक बेशक, और हम इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद बात भी करेंगे प्रोग्राम में। फ़रीद साहब, जब शजाअत के मज़मून के बारे में हम सोचते हैं तो सबसे पहला ख़्याल जो ज़हन में आता है वो जिस्मानी शजाअत और दलेरी और बहादुरी के हवाले से आता है कि इंसान जो है वो दूसरे के मुकाबिल पे किस तरह साबित कदम खड़ा रहता है और आंखों में आंखें डालकर बग़ैर खौफज़दा हुए उसका सामना करने के लिए तैयार होता है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में, आपकी ज़ात में हमें किस तरह ये वस्फ़ जो है वो कारगर नज़र आता है? जी, जज़ाकल्लाह। अब्दुल समी खान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि शुजाअत या दिलेरी या बहादुरी जो भी हम इस वस्फ़ का नाम रखें, इसका मतलब सिर्फ़ बेखौफ होना नहीं है, क्योंकि बेखौफ़ी या अंजाम से बेपरवाह होना ये तो बाज़ दीगर कैफ़ियत में भी इंसान को हासिल हो जाता है। बेखौफ़ी के साथ और बग़ैर ख़तरों की परवाह किए अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ते चले जाना, ये है दर हकीकत हकीकी शुजाअत और दिलेरी और बहादुरी जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में शुरू से आखिर तक हमें नज़र आती है, इब्तिदा से इंतहा तक नज़र आती है। अब्दुल समी खान साहब ने ज़िक्र किया मक्की दौर का। मक्की दौर 3 साल का शैब अबी तालिब के अलावा भी अगर हम गौर करें तो 10 साल उसके अलावा, यानी कुल 13 साल जो मक्का में आपने गुजारे, उनको अगर हम सोचें तो इंसान की रूह कांप जाती है। एक ऐसे माहौल और एक ऐसे मुआशरे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर नया दिन तुलू हो रहा था, जहाँ सारी कौम आपके खिलाफ थी, जहाँ आपके हमसाए आपके खिलाफ थे, जहाँ आपका कबीला आपके खिलाफ था, जहाँ बचपन के बहुत से दोस्त आपके खिलाफ हो चुके थे। एक दो सहारे थे, अबू तालिब मौजूद थे या चंद एक जानिसार मौजूद थे जो इब्तिदा में ईमान लाए, लेकिन इसके बावजूद कोई एक दिन भी हमें ऐसा नज़र नहीं आता जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 13 सालों में भी कहीं कोई कमज़ोरी दिखाई हो। कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती जिससे ये एहसास भी उभरता हो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग में कमज़ोरी दिखाई या मामलात में कमज़ोरी दिखाई, बल्कि हर कदम आपका पहले से ज़्यादा अपनी मंजिल के करीब उठता हुआ दिखाई देता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ़व का हुक्म था मक्का में रहते हुए, इसलिए इन्नी उमिरतु बिल अफ़ की तामील में आप अफ़व और दरगुज़र से काम लेते रहे, लेकिन उसमें किसी शख्स को ये शायबा नहीं होना चाहिए कि आप दलेर या शुजा नहीं थे, बहादुर नहीं थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के मैदान में ऐसे गैरतमंद थे, जैसा ज़िक्र हुआ ताइफ में तशरीफ़ ले गए, और भी जो लोग मक्का आते थे आप उन्हें तबलीग करते थे, जहाँ मौका मिलता था वहाँ तबलीग करते थे और पैगाम हक उन्हें पहुँचाते थे लोगों को। अपने कबीले के लोगों को बुलाया और उन्हें पैगाम हक पहुँचाया कोहे सफ़ा पर चढ़कर। एक दिलचस्प वाक़या मुझे याद आ गया यहाँ पर, वो मैं बयान कर देता हूँ। मक्का का या उस इलाके का, मक्का के करीबी इलाके का एक मशहूर पहलवान था, उसका नाम रुकाना बिन अब्द यजीद था और मुसल्लमा पहलवान था, बड़ा बहादुर, बड़ा दिलेर, बड़ा तनोमंद, और उसे अपनी पहलवानी का बड़ा घमंड भी था और उसे ये ख्याल भी था कि मैं प्रोफेशनल हूँ और इस मैदान में कोई मुझे शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन बदकिस्मती से वो भी उन लोगों में शामिल था जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे, आपकी मुखालफत में खड़े हुए थे। चुनांचे एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जैसे कि पहले ज़िक्र हो चुका है, एक मरतबा आपका तरीक़ था कि आप मक्का के नवा में निकल जाते थे इबादत के लिए या लोगों से मुलाकात के लिए, पैगाम पहुँचाने के लिए। एक मरतबा घाटियों में ही मक्का के नवा में आपकी मुलाकात इस पहलवान से हो गई, रुकाना जिसका नाम था। जी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी हस्बे आदत आपने उसे तबलीग की और उसे अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया और कहा कि ए रुकाना, अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। उसने पसोपेश से काम लिया और आपकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीब तदबीर सूझी। आपने फरमाया कि ए रुकाना, अगर मैं तुम कुश्ती के प्रोफेशनल पेशावर पहलवान हो, माहिर हो, अगर मैं तुम्हें कुश्ती में हरा दूं तो कैसा है?
کیا پھر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ گے اور مجھے نبی مان لو گے؟ رکانہ یہ چیلنج سن کر یقیناً حیران ہوا ہوگا، اور حیران ہوا، اور اس نے کہا کہ میں تو پیشہ ور پہلوان ہوں، آپ مجھے نہیں ہرا سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم یقین دلاؤ کہ تم ایمان لاؤ گے تو ہم کشتی کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ راضی ہو گیا، وہ تو پیشہ ور پہلوان تھا، اس کے لیے تو یہ بات مشکل نہیں تھی، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ ابھی وہ قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جھپٹے، اور اگلے چند لمحوں کے اندر وہ زمین پر چاروں شانے چیت پڑا ہوا تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ دوبارہ اٹھا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ اتفاق سے کچھ ہو گیا اور میرا پاؤں غالباً ریت میں دھنس گیا یا کوئی اور ہوا، بہانہ کیا، اور دوبارہ یہ مقابلہ ہو۔ چنانچہ دوبارہ اٹھا، اور دوبارہ جو ہی مقابلہ ہوا، اگلے چند سیکنڈز کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے زمین پر گرا دیا۔ تو یہ حالت دیکھ کر رکانہ حیران رہ گیا، اور اس وقت تو نہیں مانا، لیکن اپنی قوم کو جا کر اس نے واپس جا کر یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ عجیب واقعہ پیش آیا ہے، اور محمد یقیناً اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ بعد میں پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو یہ دلچسپ واقعہ ہے آپ کی شجاعت اور دلیری۔ فرید صاحب جزاک اللہ۔ عبدالسمیع صاحب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وصف کے بارے میں، ہر خلق کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وصف تو آپ کی ساری زندگی پر پھیلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص محدود وقت میں آپ نے کوئی خلق کا مظاہرہ کیا ہو اور پھر کسی اور وقت میں آپ اس اچھائی میں کم پڑ گئے ہوں، اور ہر خلق کی طرح یہ بھی اسی طرح کا ایک خلق ہے شجاعت کا جو آپ کی ذات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ غزوہ ذات الرقاع کا بھی ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا واقعہ ہے اس حوالے سے، اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ ذات الرقاع کا جو غزوہ ہوا، اس کے بارے میں جو واقعہ ہے نہایت ایمان افروز ہے، عام طور پر معروف بھی ہے، لیکن اسے کئی پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ غزوے کے لیے تشریف لے گئے، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو سارے صحابہ مختلف جگہوں پھیل گئے، کچھ سائے کی تلاش میں جھاڑیوں میں الگ تھلگ ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکیلے چھوڑتے تو نہیں تھے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خلق دکھانا تھا، اس لیے صحابہ دور دور ہو گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، اور آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی، اور شاید پہرا دینے والے بھی غافل ہو گئے۔ ایک شخص اس دوران جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا کافی دیر سے، غرس بن حارث اس کا نام تھا، اس نے جب یہ موقع دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے اتار لی، اور آپ کو جگا کر کہا کہ بتاؤ اے محمد، اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اب دیکھیے، اگر کوئی کمزور دل ہوتا تو اس کے آسان خطا ہو جاتے، وہ آوازیں دینی شروع کر دیتا، اور اس دوران شاید قتل بھی ہو جاتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنتے ہی، حالانکہ نیند سے اٹھے ہیں، اس کی بات سنتے ہی بڑے جلال سے جواب دیا، میرا خدا اللہ بچائے گا۔ ایسے جوش اور جلال اور اللہ تعالیٰ کے غیرت سے بھرے ہوئے کلمات سے آپ نے یہ لفظ ادا فرمایا اللہ تعالیٰ کا، کہ یہ سن کر تو غرس کے اوسان خطا ہو گئے، اور وہ کانپنے لگ گیا، اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا بتاؤ اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے؟ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذاتی انتقام لیتے اور شجاعت نہ ہوتی بلکہ محض دنیا داری ہوتی اور تحور ہوتا، یعنی جھوٹی شجاعت ہوتی، تو آپ اس کو قتل کر دیتے یا اس کو غصہ دیتے۔ اس نے کہا جی آپ کے سوا تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بھی وہی خدا بچا سکتا ہے جس نے مجھے بچایا، اور اس کو معاف کر دیا۔ اتنی دیر میں صحابہ بھی بیدار ہو کر آوازیں سن کر آ گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے، اور وہ شخص پھر بالآخر اسلام لے آیا۔ یہ وہ شجاعت تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے ذریعے آپ لوگوں کے دل فتح کیے کرتے تھے۔ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کس طرح جوش مار رہی تھی، آپ کے صبر اور شجاعت کے نمونے کہاں تک دکھائے جا سکتے ہیں۔ یہ غیر معمولی بات ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئی، اور یہ کوئی عام روٹین کی بات نہیں۔ اس مرحلے پر ہمارا آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتحان سے
اعلیٰ نمبر حاصل کر سکتا تھا آپ سے بڑھ کر. اس میں کوئی شک نہیں ہے سمیع صاحب. جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنیں، خاص طور پہ اس واقعے کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں، تو بظاہر دنیاوی اسباب کے حوالے سے کوئی صورتحال نہیں تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچنے کی. اگر ایک دنیاوی آدمی بڑے نیوٹرل ہو کے اس بارے میں سوچے تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ دشمن سر پہ کھڑا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، اور للکار کے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے. تو کوئی بہادر سے بہادر انسان بھی اگر کیوں نہ ہو، وہ حیران رہ جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا کہ اب میں کیا جواب دوں. نہ کوئی ساتھی پاس ہے، نہ کوئی اور ذریعہ ہے، نہ میرے پاس کچھ ہے کہ میں اپنا دفاع خود کر سکوں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کے دل میں خدا تعالیٰ پر ایسا توکل، اور آپ کی ذات میں اس حد تک شجاعت کا یہ ایک خاصہ پایا جاتا تھا، مادہ پایا جاتا تھا کہ بے اختیار ہو کے آپ نے بڑے جلال سے فرمایا کہ میرا خدا مجھے بچائے گا. اور پھر کس طرح خدا نے بچایا آپ کو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے فرید صاحب اگر ہم دیکھیں تو آپ ہمیشہ، بعض دفعہ جب ہم دیکھیں تو خطرے کا اگر سامنا ہو تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوں، بلکہ ہمیشہ اس خطرے کا خدا پر بھروسہ کر کے، توکل کر کے سامنا کرتے تھے، اور آپ کو یقین ہوتا تھا کہ خدا تعالیٰ میری مدد کرے گا. جی بالکل ایسا. اس بارے میں تو صحابہ خود بیان کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے. حضرت برا بن عازب کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں جب میدان کارزار گرم ہوتا تھا، جب جنگ اپنی شدت پر ہوتی تھی، تو ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال بنایا کرتے تھے. گویا آپ کی ڈھال میں آپ کے پیچھے ہو کر لڑائی کیا کرتے تھے. تو یہ دوسرے جرنیلوں کی طرح نہیں تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو دشمن کا سب سے بڑا ہدف ہوا کرتی تھی، اور سب سے زیادہ شدت کی جنگ آپ کے اطراف میں ہو رہی ہوتی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے اطراف میں لوگ لڑ رہے ہوتے تھے وہ سب سے زیادہ دلیر تصور کیے جاتے تھے. تو یہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ. مدینہ میں ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا. مدینہ میں حالات جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، ہجرت کے بعد مستقل یہ خطرہ رہتا تھا کہ قبائل کی طرف سے حملہ نہ ہو جائے، سازشیں بنتی تھیں، اہل مکہ کا خطرہ موجود تھا. تو ایک مرتبہ رات کو اچانک شور اٹھا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید مدینہ کی کسی ایک طرف سے مدینہ پر حملہ ہو گیا. لوگ جلدی جلدی اٹھے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بیدار کیا، ہتھیار اکٹھے کیے، اپنے سواریاں تیار کیں، اور ہتھیار بند ہو کے جس سمت سے ان کو شور کی آواز سنائی دی تھی اس طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے جتھا بنا کے. ابھی جا ہی رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے اور وہ گھوڑے پہ سوار ہے. جب وہ قریب آیا وہ سوار، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو رات کے اس پہر میں گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر، یعنی بغیر زین کے، عام طور پر جو شاہ سوار ہوتے ہیں وہ گھوڑے پر بغیر زین کے بیٹھ سکتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر زین کے واپس آ رہے تھے. تلوار آپ کی گردن میں تھی، اور آپ نے صحابہ کو حوصلہ دیا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمام مدینہ کا چکر لگا کے دیکھ آیا ہوں، ہر طرف دیکھ آیا ہوں، سب خیر ہے. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیری تھی کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی اور کے آنے کا انتظار کرتے یا کسی کو آواز دیتے یا ہتھیاروں کا انتظار کرتے، آپ نے جو ہی یہ آواز سنی، ایک دلیر بہادر جرنیل کی طرح آپ نکلے اور پوری آبادی کا چکر لگا کے لوگوں کے لیے تسلی کا موجب بنے، اور آ کر ان کو بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، گھروں میں جا کر آرام سے سو جاؤ. جی فرید صاحب جزاک اللہ. عبدالسمیع صاحب، غزوات کے حوالے سے اگر ہم مزید بات کریں تو غزوہ حمراء الاسد کے ضمن میں بھی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. جی یہ بھی ایک نہایت ہی معنی افروز واقعہ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حمراء الاسد کا جو واقعہ ہے جنگ احد کے فوراً بعد ہوا ہے. اب جنگ احد کو ذہن میں رکھیں،
सारा दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में गुजारा, आपको सख्त तकलीफ पहुंची, सहाबा भी सख्त जख्मी थे, रसूलुल्लाह सर से पांव तक जख्मी थे, दांत भी शहीद हो चुके थे, कड़ियां खौद की आपके रुखसारों में धंस चुकी थी। बहुत ही तकलीफ के साथ, शिद्दत के साथ आपका दिन गुजरा। हजरत रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया कि इससे बड़ा तकलीफ वाला दिन मेरी जिंदगी में नहीं आया। लेकिन इस मौका पर जो वाक़या गुजरा वो ये है कि जब कुफार नाकाम वापस लौट गए, वो तो कत्ल करने आए थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबू सुफियान और उसके साथी। वो जब वापस जा रहे थे तो उनको रास्ते में किसी शख्स ने कहा कि तुमने ना तो कोई गुलाम बनाए हैं, ना कोई लौंडी तुम्हारे पास है, ना तुमने कोई माल गनीमत इकट्ठा किया है, ना तुमने मोहम्मद और उनके साथियों को कत्ल किया है, तो तुम मक्का जाकर क्या मुंह दिखाओगे। इस पर उनको ख्याल आया कि हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अब याद ध्यान में रखें कि उहद का पहाड़ मदीना से 5 किलोमीटर शुमाल की तरफ है और मक्का मदीना से जुनूब की तरफ। अब ये मदीना से गुजर कर आगे जा चुके थे जब उन्होंने ये फैसला किया कि दोबारा हम मदीना पर हमला करें और कुछ ना कुछ तो ले जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान मदीना पहुंच चुके थे। आपको ये इत्तला मिली कि दुश्मन इस तरह के मंसूबे बना रहा है, तो आपने सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया कि दुश्मन को हम मदीना पर हमला नहीं करने देंगे और हम दुश्मन को मदीना की सरहदों से बाहर रोकेंगे। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवाया, यहाँ पे तवज्जो देने वाली बात, आपने फरमाया मेरे साथ सिर्फ वही लोग जाएंगे जो उहद की जंग में शामिल थे, कोई एक फर्द भी नया शामिल नहीं होगा। चुनांचे सारे वो लोग उठे जिनके जिस्मों पे जख्म थे, जिनके सर पे जख्म थे, जिनसे खून बह रहा था, जिन्होंने पट्टियां बांधी हुई थी, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इसी हाल में थे। और आप तशरीफ ले गए और मदीना से निकले और हमराउल असद मकाम पर जाकर आपने क़याम फरमाया और वहां से आप दुश्मन की निगरानी कर रहे थे। और एक शख्स ने जो एक गैर था, मुसलमान नहीं था, उसने कुफार को जाकर बताया, अबू सुफियान और उसके साथियों को, कि तुम क्या समझते हो कि मोहम्मद और उसके साथी तुम्हें मदीना पर हमला करने देंगे? मैं तो मौतें देख कर आया, मैं देख के आया हूं कि वो तैयार बैठे हैं और अगर तुमने उन पर हमला किया तो वो तुम्हारी तिक्का बोटी कर दे। इस शान के साथ, इस रोब के साथ उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की तैयारी बयान की कि कुफार को फिर हौसला नहीं हुआ कि मदीना पर हमला करें, क्योंकि रसूलुल्लाह के साथ सारे वो लोग थे जो जख्मी थे और पट्टियां बांध कर उस मौके पर मौजूद थे। एक भी जायद फर्द आपने फरमाया हमारे साथ ना आए, और सारे साहबा ने आपकी आवाज पर लब्बैक कहा, बल्कि एक आध साहबी ने जब तरद्दुद का इज़हार किया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से अगर एक भी मेरे साथ नहीं आएगा तो मैं खुदा की कसम अकेला जाऊंगा और दुश्मन का मुकाबला करूंगा और मदीना पर हमला नहीं करने। जी। इस शान के साथ रसूलुल्लाह के ये पैगाम वहाँ अल्लाह ताला की तरफ से हम समझते हैं पहुंचाया गया। फिर अबू सुफियान और उसके साथियों को हमला करने की जरूरत नहीं हुई और वो खाली हाथ मक्का वापस लौट गए। ना कोई गुलाम था, ना कोई लौंडी थी, ना कोई माल गनीमत था, ना उनके हाथ में सिवाय इसके कि उन्होंने मुसलमानों को कुछ नुकसान पहुंचाया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। और मक्का जाकर वो तानो तशनीक का निशाना ही बनते रहे। ये हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, शुजाअत, आपकी हिकमत अमली और आपकी बेनफ्सी और खुदा पर तवक्कुल था जिसने आपको यहाँ भी फतह याद किया और दुश्मन को नाकाम नामराद। जज़ाकल्लाह अब्दुस्समी साहब, फ़रीद साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे प्रोग्राम का अब इख्तिताम हो रहा है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्रामों में ये गुफ्तगू लेके फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे जब हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शजाअत के बारे में बात करते हैं, ख़ास तौर पर ग़ज़वात के हवाले से। तो किसी को ये गलत फ़हमी नहीं होनी चाहिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी तालीम दी है जो दूसरों पर जारहाना हमला करने वाली हो, या जो ये सिखाए कि लोगों पर ज़बरदस्ती हमला करके उनको इस्लाम में दाखिल किया जाए, या लोगों को नुकसान पहुंचाना या लूट मार करना माल गनीमत की खातिर आपका मकसद हो। बाज़ लोग ये एतराज़ात करते हैं, लेकिन ये नावाकफ़ी पर बुनियाद होती है इन एतराज़ात की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कभी जिहाद किया है तो हमेशा अमन और सुलह और आश्ती पैदा करने की खातिर की है। और आपको जब 13 साल के मुश्किल वक्त के बाद, जुल्म व सितम के बाद अपने घर को छोड़ने पर मजबूर किया गया, और जब आपको मदीना जाने पर मजबूर किया गया, हिजरत करने पर मजबूर किया गया, तो उस वक्त खुदा और जब उस वक्त भी आपका पीछा ना छोड़ा गया और
منصوبے اور سازشیں آپ کے خلاف کی گئیں، تو اس وقت خدا تعالی نے اجازت دی کہ اب تمہیں جواب دینے کی اجازت ہے۔ اور اس وقت پھر جب خدا تعالیٰ کے اذن کے ساتھ اس مٹھی بھر جماعت نے، جو ہر جنگ میں ہمیشہ جس کی تعداد کم ہوتی تھی، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاعت کے یہ نمونے دکھائے، اور پھر جب دکھائے تو عظیم الشان نمونے دکھائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیشہ محبت اور پیار اور صلح اور امن پیدا کرنے والی تھی، اور آپ یہی چاہتے تھے، لیکن جب آپ کو مجبور کیا گیا تو وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس پر روشنی ڈالتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ تم کبھی قتال کی خواہش مت کرو، لیکن جب قتال کا موقع تمہارے سر پر آن پڑے تو پھر اس وقت پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوات میں جو یہ نمونہ دکھایا وہ اسی بنیاد پر تھا، اور آپ کی شخصیت جو تھی وہ اس طرح خدا کی رضا کی خاطر ہر کام کرتی تھی۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی ہم یہ گفتگو لے کر حاضر ہوں گے، دوسرے موضوع لے کر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت سے گھائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے۔ علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔